کہ بچہ بہت ابھی پیدا ہوا ہے. لے گئیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا قدم رکھا گھر میں، یا یہ کہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا قدم وہاں رکھا جہاں اللہ بنانے کا کارخانہ لگا ہوا تھا، جہاں اللہ بنانے کی فیکٹری چل رہی تھی. حضرت ابراہیم نے پہلا قدم وہاں رکھ دیا. اب معلوم کرتا ہے آزر بھتیجے جوان ہو، شادی بھی ہونی ہے، کاروبار کے بارے میں کچھ سوچا؟ کیا ہونا ہے؟ کہاں وہ بھی سوچا جائے گا. کہا تو فی الحال ایک کام کرو، یہ ہمارا جو کام ہے اسی میں ہمارا ہاتھ بٹاؤ. ہم اللہ بناتے رہیں گے اور تم بازار میں لے کر ان بنے ہوئے اللہوں کو بیچا کرو. جی اب نمرود نے بنائے بت چھبڑے میں رکھے، حضرت ابراہیم کے سر پہ رکھ دیا. ان اللہوں کو لے جاؤ اور لے جا کے بیچاؤ. حضرت ابراہیم نے چھبڑا سر پہ رکھا، چل دیے اور مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ آزر کا اور میرا سامنا اب بھی ہو رہا ہے یا نہیں. جب دیکھا کہ سامنا نہیں ہو رہا، چھبڑا اتارا، رسی لی، کسی اللہ کی گردن باندھی، کسی کا ہاتھ باندھا، کسی کا پاؤں باندھا، اور ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سارے اللہوں کو کھینچتے ہوئے لے کے چلے اور یہ کہتے ہوئے چلے کہ جس کو یہ اللہ خریدنے ہیں خریدو، ایسے اللہ بیچ رہا ہوں جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ایسے اللہ بیچ رہا ہوں، اگر تمہیں چاہیے تو لے لو. اب وہ لے کے پہنچے بازار میں. اب وہاں جتنے بھی تھے اللہ خریدنے والے، انہوں نے دیکھا کہ کسی کی کان کٹا ہے، کسی کی ناک ٹوٹی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہے. اب ناقص اللہ کو کون لے؟ لہذا نہیں لیا کسی نے. شام ہوئی، پھر کھینچ کے لے کے چلے، اور جب دیکھا کہ اب آزر کا اور میرا سامنا ہو جائے گا، چھبڑے میں رکھا اور رکھنے کے بعد چلے. آزر نے معلوم کیا کہ یہ بھتیجے کچھ ہمارا پروڈکٹ بکا یا نہیں. کہا نہیں چچا. کہا تو چلیے اس کو گودام میں رکھ دیجئے. چلے لے کے، وہ لالٹین جلائی. اب جو دیکھا تو آزر کہتا ہے ابراہیم یہ کیا ہو گیا؟ یہ کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا کان کٹا ہے، کسی کی ناک کٹی ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، یہ ہو کیا گیا؟ ابراہیم کہتے ہیں چچا انہی سے معلوم کر لیجیے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. انہی سے معلوم کر لیجیے، یہ خود بتائیں گے. اب وہ کچھ بولے تب ہی نا. آزر چپ ہو گیا. صبح ہوئی، شام ہو گئی. اب حضرت ابراہیم نے ایک موٹا سا ہتھوڑا اٹھایا اور گئے کعبے میں، اور جا کے جتنے بھی بت تھے ان سب کو توڑ دیا. جتنے تھے سب کو توڑ دیا، اور جو بڑا والا تھا اس کے گلے میں ہتھوڑا لٹکا دیا. جی یہی ہے نا تاریخ. بڑے کے گلے میں ہتھوڑا لٹکا دیا، اور وہاں سے حضرت ابراہیم چلے گئے، تشریف لے گئے. جب یہ لوگ آئے صبح کو، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سارے اللہ ٹوٹے پڑے ہیں. اب انہوں نے معلوم کیا یہ آخر حرکت کس کی ہے، کس نے ایسا کیا ہے. تو حضرت ابراہیم سے بھی پوچھا، اے بیٹا یہ دیکھو یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ کسی بڑے کا کام ہوگا، کسی بڑے کا کام ہوگا. اب وہ کیا کریں؟ اس کے بعد جستجو ہوتی رہی،
CID گھومتی رہی پتا کریں کہ آخر یہ کام ہے تو کس کا. کسی نے نہیں بتایا. ایک بوڑھا ملا, بوڑھا. اس بوڑھے نے کہا میں بتاؤں؟ کہاں بتاؤ. کیا بتا دوں؟ کہاں بتائیے نا. یہ ہمارے اللہ کس نے توڑے ہیں؟ تو بوڑھا کہتا انا فتن, ایک فتح ہے, ایک فتح ہے, ایک فتح ہے, اس نے بتوں کو توڑا ہے. اے مسلمانوں, ہم بھی کچھ اور تھوڑا ہی کہتے ہیں. قرآن نے کہا جو بتوں کو توڑتا ہے وہ فتح کہلاتا ہے. جو بتوں کو توڑتا ہے وہ فتح کہلاتا ہے. ابراہیم نے بتوں کو توڑا تو قرآن نے کہا ابراہیم فتح. علی نے کعبے کے بت توڑے تو رسول نے کہا لا فتح الا علی. صلوات بر محمد آل محمد. جی اس نے کہا کہ ہاں ایک جوان نے توڑا. اس جوان کا نام کیا ہے؟ کہ یقال لہو ابراہیم, اس کو ابراہیم کہتے ہیں. اس جوان کو ابراہیم کہتے ہیں. کہا اچھا, پتا چل گیا ابراہیم نے توڑے ہیں. اس کے بعد اللہ نے جب یہ دیکھا کہ میرے نبی نے کعبے میں بتوں کو توڑ دیا ہے تو اللہ خوش ہوا, شاد ہوا, مسرور ہوا, اور ایک مرتبہ آواز قدرت آئی, اے میرے بندے ابراہیم تو نے بتوں کو توڑا ہے, لہذا ہم تجھ سے راضی ہوئے, تجھ سے خوش ہوئے. انہو کانا صدیق نبیّا, ابراہیم ہمارا صدیق نبی ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو بتوں کو توڑتا ہے وہ صدیق کہلاتا ہے. صلوات بر محمد آل محمد. ابراہیم ہمارا صدیق نبی ہے, بتوں کو توڑا ہے. تو ذرا یہ تو بتائیے کہ ابراہیم نے بتوں کو کب توڑا, کس وقت توڑا؟ ابراہیم نے رات کی تاریکی میں جا کے بتوں کو توڑا تھا, پیدل جا کے توڑا تھا, چھوٹوں کو توڑا تھا, بڑے کو چھوڑا تھا. جی رات کی تاریکی میں جا کے توڑا تھا, پیدل جا کے توڑا تھا, چھوٹوں کو توڑا تھا, بڑے کو چھوڑا تھا. آواز آئی اے ابراہیم تو ہمارا صدیق نبی ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو رات میں جا کے توڑے, پیدل جا کے توڑے, چھوٹوں کو توڑے, بڑے کو چھوڑے, وہ صدیق کہلاتا ہے. اے اللہ جو رات کو توڑے, پیدل جا کے توڑے, چھوٹوں کو توڑے, بڑے کو چھوڑے, وہ تو صدیق. اور جو دن کے اجالے میں توڑے, جو دن کے اجالے میں توڑے, دوش رسالت پہ چڑھ کے توڑے, نہ چھوٹے کو چھوڑے نہ بڑے کو چھوڑے. جو رات کی تاریکی میں توڑے, پیدل جا کے توڑے, چھوٹوں کو توڑے, بڑے کو چھوڑے, وہ تو بن گیا صدیق. اور جو دن کے اجالے میں توڑے, دوش رسالت پہ چڑھ کے توڑے, نہ چھوٹے کو چھوڑے نہ بڑے کو چھوڑے. تو جو رات میں توڑے اور پیدل توڑے, چھوٹوں کو توڑے, بڑے کو چھوڑے, وہ صدیق کہلاتا ہے. اور جو دن کے اجالے میں جو توڑے, دوش رسالت پہ چڑھ کے توڑے, نہ چھوٹے کو چھوڑے نہ بڑے کو چھوڑے, وہ صدیق اکبر کہلاتا ہے. صلوات بر محمد آل محمد. دیکھو صلوات بر محمد آل محمد.
تو ارباب کرم پہلا مرحلہ جنت میں جانے کا کیا ہوا یاد ہے؟ پہلا مرحلہ ہے انسان بنو، دوسرا مرحلہ ہے مسلمان بنو، تیسرا مرحلہ ہے صاحبان ایمان بنو، چوتھا مرحلہ ہے صاحبان ایمان کے بعد ایمان اختیار کرو، پانچواں مرحلہ ہے متقی بنو، چھٹا مرحلہ ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب تو پتہ چل گیا کہ سچے کون ہیں، صدیق اکبر کون ہے؟ تو بس جو صدیق اکبر ہو اس کے ساتھ ہو جاؤ، اور جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو پھر سوال ان سے یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں جنت کا راستہ بتا دیجئے، بس سوال اگر ہوگا تو اتنا ہوگا، آیا ہم حق پر ہیں؟ جواب ملے گا ہاں، کا تو بس پرواہ نہیں ہے، چاہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، جی پھر پرواہ نہیں ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ اگر ایسوں سے معلوم کیا جائے جو سچوں کے ساتھ ہیں تو ان کی زبان پر ایک ہی جملہ آتا ہے، وہ کیا کہ موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جنت کو نہیں پوچھا، انہوں نے بھی جنت کو نہیں پوچھا جنہیں یقین ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ تو گلی کوچوں میں جنت ڈھونڈ رہا ہے، گلیوں میں اور کوچوں میں جنت تلاش کر رہا ہے۔ جنت اگر چاہیے، جنت اگر تجھے چاہیے تو سرداران جنت کے پاس آ، یہاں جنت ملے گی۔ پہلے اپنے آپ کو حر کی منزل پہ چلا، جب حر کی منزل پہ چلے گا سچوں کے پاس پہنچ جائے گا اور سچوں کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ ہاں ارباب عزا، جب سچوں کے ساتھ کوئی ہوتا ہے تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی جان چلی جائے یا رہ جائے، چاہے لاش کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے جائیں، چاہے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن نہیں، ہاں ارباب عزا، وہ صدیق اکبر ذات گرامی مولا کائنات اور یہ زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ کبریٰ کی ذات۔ جب نبی اکرم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی نے اپنی زوجہ محترمہ ام البنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے معلوم کیا، جب جناب خدیجہ اس دنیا سے جانا چاہتی ہیں تو نبی معلوم کرتے ہیں، اے خدیجہ آج تک تم نے ہم سے کوئی فرمائش نہیں کی، آج تک تم نے ہم سے کچھ مانگا نہیں ہے، آج تک کوئی سوال نہیں کیا، اے خدیجہ کچھ تو مانگ لو، کوئی تو سوال کرو، کچھ تو کہو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں، والی و وارث مانگوں تو کیا مانگوں، اس لیے کہ بغیر مانگے مجھے سب کچھ مل گیا، اب میں کیا مانگوں؟ آپ جیسا اللہ نے مجھے شوہر دے دیا، فاطمہ زہرا جیسی مجھے بیٹی مل گئی، علی جیسا داماد اللہ نے مجھے عنایت فرما دیا، حسن اور حسین جیسے نواسے مل گئے، اور 9 معصوم امام مل گئے جو مجھے اماں اماں کہہ کر خطاب کر رہے ہیں، اب مانگوں تو کیا مانگوں؟ پیغمبر فرماتے ہیں نہیں، کچھ تو مانگو، کچھ تو مانگو۔ جب اصرار بڑھا تو نبی اکرم کا ہاتھ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لینے کے بعد فرماتی ہیں، والی و وارث، اے والی و وارث جب اصرار فرماتے ہو تو میں ایک چیز مانگتی ہوں، دو گے؟ وعدہ کرو دو گے؟ ایک چیز مانگتی ہوں۔ کہاں؟ خدیجہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ ام المومنین مانگو، کیا مانگتی ہو؟ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں، والی و وارث مجھ سے وعدہ کیجئے کہ دو گے۔ پیغمبر فرماتے ہیں، وعدہ کرتا ہوں۔ کہا تو ٹھیک ہے، لائیے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں۔ نبی کا ہاتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لینے کے بعد کہا، والی و وارث میں ایک چیز مانگتی ہوں، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں
سن سکو گے ارباب اعضا؟ کلیجوں کو تھام کے سنیے گا جو جملہ، میں جب دنیا سے چلی جاؤں تو میری بیٹی فاطمہ کی کبھی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ بھئی آپ یہ دیکھیے کہ یہاں آپ کیوں تشریف لاتے ہیں؟ کس لیے؟ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ سے کولر بھی ہے، اے سی بھی ہے، تمام آسائش و آرائش کے اسباب موجود ہیں، لیکن وہاں سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، دھوپ کی تمازت ہے، ہر طریقے کی پریشانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہاں کے اوپر تشریف لاتے ہیں۔ کیوں لائے ہیں آپ تشریف؟ اس لیے لاتے ہیں نا آپ یہاں پہ تشریف، اس لیے لاتے ہیں کہ ابھی ہماری بی بی زینب کو سکون نہیں ملا۔ ارے شہزادی زینب کو سکون نہیں ملا، ہائے وہ زینب جو کربلا میں کبھی بھائی کے ساتھ علی اکبر کے لاشے پہ گئی، ہائے وہ زینب جو کبھی بھائی کے ساتھ کسی کا لاشا اٹھوا کے لاتی تھی، تو کبھی کسی کی شہادت کی اطلاع سن کے روتی تھی۔ وہ زینب جب سب شہید ہو گئے تو کبھی بھائی کی لاش پہ گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا، اور باب اعضا ابھی زینب کو آرام کہاں ملا؟ ابھی شہزادی کو سکون، ثانیہ زہرا کو سکون کہاں ملا؟ سکون ملا؟ نہیں ملا نا شہزادی کو سکون۔ امام شہید ہو گئے تو حضرت ثانیہ زہرا، اور باب اعضا ایک جملہ زبان پہ آ رہا، چونکہ جب بھی میں مصائب پڑھتا ہوں تو جب تک میں اپنی دونوں شہزادیوں کا تذکرہ نہیں کر لیتا، چاہے ایک جملہ ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری مجلس ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ایک شہزادی وہ جو مدینہ میں رہ گئی تھی، ایک شہزادی وہ کہ جو زندان شام میں رہ گئی، ارباب مقاتل لکھتے ہیں ارباب اعضا کہ حضرت سغرا سلام اللہ علیہا روزانہ آ کر روضہ رسول پہ چراغ روشن کرتی ہے، روز چراغ جلاتی ہیں، آگے چراغ جلا کے چلی گئی، چراغ جلایا گھر تشریف لے گئی، روزانہ چراغ جلاتی ہے گھر چلی جاتی ہیں، حسب معمول چراغ جلانے آئی مگر چراغ بجھ گیا، پھر چراغ روشن کیا، پھر چراغ گل ہو گیا، پھر چراغ روشن کیا، پھر گل ہو گیا۔ ایک مرتبہ قبر رسول کو پکڑ کے کہا، بابا یا جدہ آج چراغ نہیں جلتا۔ قبر رسول سے آواز آئی، اے بیٹی آج کے بعد چراغ نہ جلانا، کربلا میں میرا چراغ بجھ گیا۔ آج کے بعد چراغ نہ جلانا،
کربلا میں میرا چراغ بجھ گیا۔ شہزادی سغرا، میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ جناب سکینہ کم سے کم یہ ڈھارس تو تھی کہ بابا بھی ہے، چچا بھی ہے، بھائی بھی ہیں، اماں بھی ہیں، پھپھیاں بھی ہیں، لیکن ہائے شہزادی سغرا، اے کس کے سہارے زندہ رہتی، کس کے سہارے زندہ رہتی؟ مدینے کا مسافر یہ کہتا ہے کہ جب مدینے سے میں چلا تھا تو ایک بی بی نے مجھے خط دیا تھا۔ امام معلوم کرتے ہیں وہ بی بی کیسی تھی کہ ہاتھ میں عصا تھا، بال سفید ہو گئے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام کے، غم کربلا والوں کے، اور کسی کے غم میں نہ رلائے۔ ہار باب ازا حضرت شہزادی سغرا، آپ نے مصائب میں سنا ہوگا، علماء اور خطبہ بعض اوقات بیان فرماتے ہیں کہ جب امام مدینے سے چلے ہیں تو جناب سغرا چوکھٹ سے باہر آئیں، اور آنے کے بعد جہاں پہ حضرت علی اکبر کا نشان قدم تھا وہاں بوسہ دینے لگی۔ اب آپ یہ مجھ سے معلوم مت کیجئے گا کہ جناب سغرا کب تک نشان قدم علی اکبر کا بوسہ دیتی رہی، میں نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جب علی اکبر نے کربلا کے میدان میں کہا بابا بابا ایک مرتبہ بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں، بابا میری بہن سغرا کا اچھا بہن کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں بابا، ذرا دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جو دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا کہا بابا یہ محلہ بنی ہاشم تو آ گیا۔ کہا ذرا سغرا کو دیکھو، کہا بابا نہیں دکھائی دیتی۔ کہا اچھا ذرا روضہ رسول میں دیکھو، کہا نہیں بابا یہاں بھی نہیں دکھائی دیتی۔ کہا ذرا یہاں دیکھو، کہا یہاں بھی نہیں دکھائی دیتی۔ کہا ذرا گھر دیکھو، اب جو گھر دیکھا کہا بابا ذرا رک جائیے، چوکھٹ پہ کوئی بی بی ہے؟ چوکھٹ پہ کوئی بی بی ہے، چوکھٹ پہ کوئی بی بی ہے، بابا ذرا اور نزدیک کر کے دکھائیے۔ اب جو نزدیک کر کے دکھایا تو ایک بی بی ہے، ایک بی بی ہے۔ کیا دیکھا کہ وہ بی بی اپنا سر رکھے ہوئے زمین پر معلوم کرتے ہیں علی اکبر، اے بابا یہ تو بتائیے کہ یہ میری بہن کیا کر رہی ہے؟ کہا بھیا اے بیٹا یہ تیری بہن تیرے نشان قدم کا بوسہ لے رہی ہے۔ اے ارباب ازا سغرا کب تک علی اکبر کا نشان قدم کا بوسہ لیتی رہی مجھے نہیں معلوم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام، واستجب دعائي يا الله 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 يا الله۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا تمام مومن و مومنات جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں باب الحوائج کی بارگاہ میں، ان کی نیک تمنائیں اور نیک خواہشات پوری ہوں، اور پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو نیست و نابود فرما، اور میرے معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور جو لڑکیاں ناگت خدا ہیں ان کے صحیح رشتے فراہم فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں قرار دے، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حضرات ابھی آپ
علی جناب مولانا حیدر صاحب قبلہ شیرکوٹی کو خطاب سماعت فرما رہے تھے، اور اب میں بصدق درخواست گزار ہوں علی جناب حجت اسلام المسلمین مولانا سید نعیم عباس صاحب قبلہ پرنسپل جامعۃ المنتظر کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ فرش اعضاء پر تشریف رکھیں۔ ابھی آپ کے سامنے قبلہ کعبہ مولانا سید نعیم عباس صاحب قبلہ رونا افروز منبر ہو رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا نام ثانیہ ہے، اس کے والد کا نام گلزار ہے۔ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام را کتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ مجالس اعضاء اصلاحی اور تبلیغی مجالس اعضاء جس کے پوسٹر کا عنوان یہی ہوتا ہے، اس لیے اس پوسٹر کی آبرو اور لاج کو بچانے کے لیے ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ رہیں۔ چونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ساری عزاداری میں سب سے اہم اور بنیادی کردار بانی مجلس کا ہوتا ہے، بانی عزا کا ہوتا ہے۔ اگر بانی عزا مذہبی اور دیدار ہے تو اس کی قائم کی ہوئی عزاداری سے دین اور دیداری پیدا ہوتی ہے، اور اگر بانی مجلس دیدار نہیں ہے تو اس کی قائم کی ہوئی عزاداری سے دیداری پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس جملے کو ہمیں محفوظ بھی کرنا چاہیے اور محسوس بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے آیت جو میں نے تلاوت کی ہے یہ قرآن مجید کے 14ویں سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے۔ درگاہ عالیہ نجف ہند
میں نے اس آیت کے ذیل میں کچھ گزارشات کی تھی. اب بھی اسی سلسلے کو تھوڑا سا کچھ آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے چند گزارشات کروں گا. قرآن مجید خود اپنا تعارف کراتا ہے کہ یہ قرآن کیوں آیا ہے. یہ بات ہم جانتے ہیں اور ہماری قوم کے تمام افراد ان آیات سے بخوبی واقف ہیں جو قرآن نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں بیان کی. لیکن قرآن نے اہل بیت کے بارے میں کیا کہا یہ ہم جانتے ہیں، لیکن خود اہل بیت نے قرآن کے بارے میں کیا فرمایا ہے ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. آئیے تو آہستہ آہستہ میں چند آپ سے گزارشات اور باتیں کرنا چاہتا ہوں. مجلسیں تو آپ سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے، مجلسیں ہو رہی ہیں، ہوں گی، لیکن ہمیں جب تک اپنے اس فریضے کا خیال نہیں ہوگا اور جب تک ہم امام خمینی کے اس فقرے کو جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ عزاداری کوئی تہوار نہیں ہے، یہ آپ کی رسم بھی نہیں ہے، یہ آپ کی خواہشات بھی نہیں ہے. عزاداری ایک تحریک ہے، ایک مومنٹ ہے، اور اس کو قائم کیا ہے کربلا میں جان دی ہے شہدائے کربلا نے، اور اس کو بعد کربلا زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہا نے اس تحریک کو آگے بڑھایا ہے. یہ مجالس یہ تحریک کربلا کا حصہ ہے، یہ مجالس تسلسل کربلا کا ایک حصہ ہے. اگر اس تسلسل میں کہیں سے بھی کمی واقع ہوگی تو ہم اس وراثت کے ذمہ دار ہوں گے جو وراثت ہمیں پہنچی ہے. ہم زیارت وارثہ پڑھ کے اس وراثت کا اعلان بھی کرتے ہیں. یہ وراثت آدم بھی ہے، یہ وراثت نوح بھی ہے، یہ وراثت ابراہیم بھی ہے، یہ وراثت عیسیٰ و موسیٰ بھی ہے. اس لیے کہ حسین ان سب کے وارث تھے، جو حسین تھے ان سب کو حسین ان سب کے وارث تھے. اسی لیے آپ زیارت میں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ تو آئیے میں یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے الف لام را، یہ حروف مقطعات ہے. قرآن مجید میں یہ پہلا سورہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت سے سورے ہیں. 29 سورے ہیں جہاں قرآن مجید میں اس طرح کے یہ حروف آئے ہیں. انہیں حروف کو تفسیر کی اصطلاح میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یہ 29 سورے ہیں. 4 سوروں کو چھوڑ کے قرآن مجید میں جہاں بھی بات کہی گئی ہے فوراً اس طرح کے حروف کے بعد عظمت قرآن کی بات کہی گئی ہے. جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یاسین والقرآن الحکیم، الف لام را کتاب انزلناہ الیک. جہاں بھی ہے اس کا مطلب یہ ان حروف کا قرآن مجید سے بڑا گہرا تعلق ہے، عظمت قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. لیکن یہ گہرائی اس کی سمجھ میں آتی ہے جس کے ذہن و فکر و کردار سے قرآن تاریکی کو چھانٹ کر اجالے پیدا کر دیتا ہے. قرآن کا یہ کام ہے. کتاب انزلناہ الیک، اے میرے نبی یہ قرآن تمہاری طرف اس لیے نازل کیا گیا ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ایک ایسی ہدایت کا چشمہ بہا دیں جس سے اندھیرے تو مٹ جائیں اور اجالے پیدا ہو جائے، نور پیدا ہو جائے، روشنی پیدا ہو جائے. اس لیے کس کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ قرآن معاشرے کے ٹھلوے افراد سے گفتگو نہیں کرتا، بے عقلوں سے بھی بات نہیں کرتا. قرآن ان سے بات کرتا ہے جو صاحبان عقل ہے. قرآن ان سے گفتگو کرتا ہے جو سوچتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں.
اور جو دین میں فکر کرتے ہیں وہی سیدھی فکر دنیا میں بھی کرتے ہیں، اور جو ٹیڑھے پن سے دین میں سوچتے ہیں وہ دنیا میں بھی ٹیڑھے داخل ہوتے ہیں، وہ دین میں بھی ٹیڑھے ہی داخل ہوتے ہیں۔ قرآن ان سے کس سے بات کرتا ہے؟ قرآن صاحبان فکر سے، جو تعقل کرتے ہیں، جو تفکر کرتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، ان سے قرآن بات کرتا ہے۔ اور قرآن ہماری زندگی کے سارے شعبے اور حیات پر فوکس کرتا ہے۔ کوئی ایک موضوع نہیں ہے ہمارا کہ قرآن اس کے اوپر بات کرتا ہے، ساری زندگی پر بات کرتا ہے قرآن ہماری۔ تو ہمیں قرآن میں داخل ہونے کے لیے بادب قرآن کے دروازے پر آنا چاہیے۔ قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، ہم اسے سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں۔ جب تک غور و فکر نہیں کریں گے قرآن ہمیں کوئی بات بتانے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے قرآن بے فکروں سے کوئی بات نہیں کرتا، بے عقلوں سے کوئی بات نہیں کرتا، یہ صاحبان عقل سے بات کرتا ہے۔ آئیے تو قرآن ہم سے کیا کہتا ہے دیکھیے۔ قرآن ہمیں تفکر سکھاتا ہے، قرآن ہمیں تدبر سکھاتا ہے۔ کیسے سکھاتا ہے؟ قرآن میں سورہ یوسف ہے اور بہت سے قصے قرآن مجید میں ہیں۔ یہ خالی قصے نہیں ہیں، یہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن صرف ہدایت کی کتاب ہے اور بس ہدایت کی کتاب ہے۔ اس سے بس ہدایت لینا چاہیے۔ آپ کو دوسرا کام لیں گے قرآن سے تو یہ آپ کا کام ہوگا، قرآن کا کام نہیں ہے۔ یہ قرآن کا کام صرف ہدایت ہے۔ ہم اس سے کوئی دوسرا کام لینا چاہیں، مثلا ہم قرآن سے گنڈے تعویذ شروع کر دیں مثلا، تو یہ ہمارا کام ہے، یہ قرآن کا کام نہیں ہے۔ آپ نے بیمار ہو گیا، کوئی جا کے اسے ہوا دے دی، تو یہ آپ کا کام ہے، قرآن کا کام نہیں ہے۔ یہ قرآن کا کام تو صرف ہدایت ہے، بس ہدایت ہے، کوئی دوسرا کام اس سے نہیں لینا چاہیے۔ اور اگر آپ لیں گے تو پھر قرآن کو پڑھتے ہوئے بھی ہم قرآن سے دور ہوں گے، ہم نبی کی امت ہوتے ہوئے بھی نبی سے دور ہوں گے۔ کب؟ جب ہم میں یہ سلیقہ پیدا نہ ہو جائے کہ نبی سے ہدایت لی کیسے جاتی ہے، کتاب سے ہدایت لی کیسے جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن نے قصے بیان کیے ہیں، یہود و نصارہ کے قصے بیان کیے، اور یہ قصے اس لیے نہیں بیان کیے ہیں کہ یہ خالی قصے ہیں۔ جو شے ہدایت کے لیے مددگار ثابت ہوتی تھی اس کا بھی تذکرہ کر دیا، جو ہدایت میں معنی پیدا کرتے تھے ان کا تذکرہ بھی قرآن مجید نے پیدا کر دیا ہے۔ آئیے تفکر کی مثال دوں تاکہ وہ دروازہ کھلے جہاں میں آپ کے ذہنوں کو لے جانا چاہتا ہوں۔ تفکر کسے کہتے ہیں؟ تعقل۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف سے ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مومن کے ذہن و فکر سے اندھیرے اس طرح چھڑ جاتے ہیں کہ وہ گناہوں سے دور ہٹ جاتا ہے۔ جہاں گناہ کرنے کے لیے سارے اسباب پیدا ہو جائیں، مومن وہاں بھی گناہ سے بچنے کا راستہ نکال لیتا ہے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ آئیے، آپ نے سنا ہوگا ایک شخص گزرا ہے، ابن سیرین۔ ابن سیرین، میں ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کروں جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس لیے لوگ کہنے لگتے ہیں جی ہم تو نہ شرح نما پڑھی ہے، نہ ہم نے شرح الاسلام پڑھی ہے، نہ تفسیر پڑھی ہے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، اگر قرآن کو خالی سلیقے سے مان لیا ہے اور اس کے اندر جو لکھا ہے وہ بتانا چاہتا ہے تو قرآن ہر ایک کو ہدایت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابن سیرین ایک عام انسان تھا، کپڑے والے کی دکان پہ نوکری کرتا تھا۔ سنیے سورہ یوسف آپ کو کیا دیتا ہے، ہماری ماں بہنوں کو کیا دیتا ہے قرآن۔ یہ ابن سیرین ایک معمولی کپڑے والے کی دکان پہ نوکری کرتا تھا، نوکر ہوتا ہی کیا ہے، نوکری کرتا تھا۔ کپڑے والے کی دکان پر ایک میڈم آئی، خاتون، کپڑا خریدنے کے، کپڑا خریدا، بہت سا کپڑا کٹوا کے رکھ لیا۔ جہاں کپڑا پسند کیا انہوں نے ابن سیرین کو بھی اپنی نگاہ میں اتار لیا۔ آداب منبر مانے ہیں، آپ سمجھتے جائیں گے۔ انہیں چھانٹ لیا، اس نے دیکھ لیا، پسند کر لیا، کپڑا لے لیا، ابن سیرین کو بھی دیکھ لیا۔ ابن سیرین ذرا اسمارٹ آدمی تھا، لیکن ہم اپنے اسمارٹ ہونے سے اپنا غلط استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ کسی اور پر ظلم نہیں کرتے، ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن ہمارے پاس ہے، اگر مرد اسمارٹ ہے تب، عورت اگر کوئی اسمارٹ ہے تب، دونوں کے لیے بچنے کا راستہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے۔
وہ دکاندار سے کہتی ہے دکاندار سے کہتی ہے مالک سے، کہا کہ آپ اس نوکر سے کہیے کپڑا میرے گھر تک پہنچا دے۔ ابن سیرین سے اس نے کہا جاؤ، نوکر تو نوکر ہے، کپڑا اٹھا کے کاندھے پر رکھ کے چلا۔ جب گھر کے اندر پہنچا اتنی دیر میں اس خاتون نے سارا تانا بونا اپنے ذہن میں تیار کر لیا کہ میں کیسے اسے دعوت گناہ دوں گی۔ اس نے اشارہ کیا کہ کپڑا ادھر رکھ دو، اس نے ادھر سے کنڈی بند کر دی، دروازہ بند کر دیا۔ اب ابن سیرین ہے اور دعوت گناہ دینے والی ایک ایسی خاتون ہے جو خود گناہ کے اوپر آمادہ کر رہی ہے۔ ہمارے آج کے سماج کی اصطلاح میں ایسے انسان کو بیوقوف کہا جاتا ہے، مثلا تو جو ایسے چانس کو ضائع کر دے، جو ایسی اس بات کو چانس کہتے ہیں، وہ قرآن سے بہت دور کھڑے ہیں۔ اس نے دیکھا دعوت گناہ دی، ابن سیرین پر سارے راستے بند ہیں، گناہ کے لیے سارے دروازے کھلے ہیں، گناہ سے بچنے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں مومن کیا کرتا ہے، قرآن کو پڑھنے والا کیا کرتا ہے، سورہ یوسف کو پڑھنے والا کیا کرتا ہے۔ یوسف ایسا ہی وقت تو پڑ گیا تھا جو انہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا تھا۔ دیکھا ابن سیرین نے کوئی راستہ نہیں ہے، اسی لیے حدیث میں آیا ہے المومنو ینظرو بنور اللہ، مومن اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن بہت دور تک دیکھتا ہے۔ ہوا یہ کہ دیکھا کوئی دروازہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، صرف ایک لیٹرین تھا، باتھ روم جسے کہتے ہیں ہم، بیت الخلا۔ ابن سیرین نے جب سارے راستے بند پائے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں، کہا میڈم اتنی اجازت دو گی کہ میں بیت الخلا چلا جاؤں؟ یہ سوچا جائے گا تو آئے گا تو ادھر ہی سے جائے گا کہاں۔ وہ گئے بیت الخلا میں، جانے کے بعد جتنی امکانی غلاظت ہو سکتی تھی انہوں نے سب اپنے اوپر مل لی، جتنا لیٹرین بدبو گندگی ہو سکتی تھی سب اپنے اوپر مل لی، اور مل کے اب جو باہر آئے کھڑے ہوئے تو جو خاتون دعوت گناہ دے رہی تھی وہی گھر سے دھکے دے کے نکال رہی تھی۔ مومن کے سامنے دو راستے تھے، ایک ابدی گندگی تھی، ایک عارضی گندگی تھی، ایک وہ گندگی تھی جو کسی چیز سے نہیں دھل سکتی تھی، ایک وہ گندگی تھی جو پانی سے دھوئی جا سکتی تھی۔ اس نے اس کو اختیار کر لیا، اللہ نے اس کے دل سے ظلمت کو دور کر کے نور کو اس کے دل کے اندر پیدا کر دیا۔ باہر نکل آئے، نہ دھو کے پھر اس سے بھی اچھے ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ اس لیے جو گناہ سے ایسے موقع پر بچ جاتا ہے خدا اسے ہمیشہ کے لیے بچا لیتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جنتری منتریاں اٹھا لیں، آپ دیکھیں جنتری تو ہمارے یہاں بہت ایک اہم چیز ہو گئی نا، جنتر منتر۔ یہ کیا ہے جنتر منتر؟ آپ خود ہی جانتے ہیں جنتر منتر کا دین میں کہاں وجود ہے، لیکن جنتری اتنی فروخت ہوتی ہے، جنتری آج کوئی شاید کتاب ہمارے یہاں اتنی فروخت نہیں ہوتی ہے، پہلے سے ٹوٹائی آنے لگتی ہے جنتری۔ یہ جنتریوں ہی کا ہمارے ذہن کے اوپر خمار اور بخار ہے جس نے ہمیں توہم پرستی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اس جنتری میں آپ دیکھیں گے جہاں تعبیر خواب کا سلسلہ لکھا ہے، تعبیر خواب کے لیے آپ دیکھیں گے جہاں معتبر تعبیر کہی جاتی ہے، اس خواب کی تعبیر میں ابن سیرین یوں کہتا ہے، یعنی خواب میں دیکھوں گا، ابن سیرین بتاتا ہے۔ اس سے بڑی روشن ضمیری اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو ایک گناہ سے بچا کے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچ جائے، اس کے دل کو اتنا نورانی کر دے، جو بالکل ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں وہ تو بالکل نور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا۔ اور آئیے قرآن ہمیں کہاں کہاں چوکس کرتا ہے، کہاں کہاں بتاتا ہے، بشرطے کہ ہم قرآن سے غور و فکر کریں، قرآن سے ہم تفکر حاصل کریں، تدبر حاصل کریں۔ قرآن میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت ہے۔ کون تھے بنی اسرائیل؟ کیا تھا؟ یہودیہ ایک امت۔ میں اس لیے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی ایک امت ہیں۔ کیسے بے اثر ہو جاتی ہے امت ہادی کے ہوتے ہوئے، ہادی کے ہوتے ہوئے، کتاب کے ہوتے ہوئے کیسے کوئی امت بے اثر ہو جاتی ہے، اور کیسے امت کی نالائقی سے ہادی یکا و تنہا رہ جاتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے آپ یہاں بیٹھے ہیں،
نہیں، ائمہ کسی بستی ہی میں رہتے تھے، کسی جنگل میں نہیں رہتے تھے، ان کے برابر میں لوگ رہتے تھے، گھر بنا کے رہتے تھے. ان کے ہوتے ہوئے امام تنہا ہو جاتے تھے. ایسا کیوں ہوتا تھا؟ یہ جب ہوتا ہے جب امت سے حق پرستی کا جذبہ چھین لیا جائے، حق گوئی کا جذبہ چھین لیا جائے، حق کہنے کا جذبہ لے لیا جائے، تو پھر خود وہ قوم، وہ امت اپنے امام کو تنہا کر دیتی ہے. امام پردے غیب میں چلا جاتا ہے، اور جب غیبت ہو جاتی ہے ہادی کی تو سامری بہت جلدی وجود میں آ جاتا ہے. سب سے زیادہ سامری وجود میں کہاں آتا ہے؟ غیبت میں آتا ہے. آپ نے سامری کا قصہ پڑھا ہے؟ قرآن کے 14 سوروں میں ذکر ہے سامری کا. یہ سامری کیا ہے؟ آج سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے سامری ہے. سامری کیا ہے؟ سامری کل ایک کردار تھا، آج وہی سامری کسی بھی وجود میں آ سکتا ہے. سامری کا کوئی ایک وجود نہیں ہے، ایک رنگ نہیں ہے اس کا. وہ علاقہ دیکھتا ہے، وہ جگہ دیکھتا ہے، کہاں اس کا مال کیسے بکتا ہے، ویسے ہی سامری اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے. سامری نے کیا کیا تھا؟ گائے کا بچڑا بنایا تھا، قرآن میں ہے نا یہ. جب جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نکال کے لے آئے، سب سے بڑا چیلنج کسی قوم کے لیے اس کی غیرت کو چھین لینا ہوتا ہے، اس کی حیا کا چھین لینا ہوتا ہے. کسی قوم سے اس کی حیا اور غیرت کو چھین لیا جائے، پھر اس کا سب کچھ تہو بالا کیا جا سکتا ہے. عزت بھی، ناموس بھی، سب کچھ اس کی تباہ بالا کی جا سکتی ہے. فرعون نے کیا کیا تھا؟ یذبحون ابناءہم ویستحیی نساءہم. فرعون بنی اسرائیل کی عورتوں کو تو زندہ رکھتا تھا، ان کے مردوں کو ذبح کرتا تھا. عورتوں کو کیوں باقی رکھتا تھا؟ خدمت گاری کے لیے، کنیزی کے لیے. یہ مردوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا کہ ان کی عورتوں کو کنیزے کے لیے باقی رکھا جائے، ان کے مردوں کو ذبح کر دیا جائے. لیکن جب قوم بزدل ہو جاتی ہے، بے حس ہو جاتی ہے، تو اس معاشرے سے فرعون پیدا ہوتا ہے. فرعون کوئی طاقت نہیں ہوتی، فرعون کوئی قوت نہیں ہوتی، فرعون تو معاشرے کی بزدلی کی علامت ہوتا ہے. جب معاشرہ بزدل ہو جاتا ہے تو کوئی فرعون بن جاتا ہے. فرعون آپ بناتے ہیں، یزید معاشرہ بناتا ہے، شبر کو معاشرہ بناتا ہے. اللہ نہ کسی کو شبر بناتا ہے، نہ یزید بناتا ہے، نہ فرعون بناتا ہے. یہ معاشرہ بناتا ہے. معاشرہ اگر اپنی اس حالت کو سمجھ لے کہ فرعون کیسے بن جاتا ہے، تو آپ بہت بڑی طاقت ہیں، بہت بڑی قوت ہے. فرعون عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، مردوں کو قتل کر دیتا تھا. یہ بڑا چیلنج تھا غیرت کے لیے. اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس سے غیرت چھین لو، اس سے حیا کو لے لو، بے غیرتی پیدا کر دو. بس جس کے پاس حیا نہیں ہے، جس پہ غیرت نہیں ہے، اس کی ناموس سلامت نہیں رہ سکتی. آپ یہ نہ سمجھے کہ ناموس اونچی کوٹھیوں میں محفوظ رہتی ہے، یہ نہ سمجھے ناموس بنگلوں میں بچتی ہے، بھالوں سے، خنجروں سے بچتی ہے، اسلحے سے نہیں بچتی. ناموس غیرت سے بچتی ہے. اگر غیرت موجود ہے تو اس کی ناموس جھونپڑے میں بھی سلامت ہے، اور اگر غیرت نہیں ہے تو قلعے میں بھی غیر محفوظ ہے. یہ قرآن آپ کو غیرت کا درس دینا چاہتا ہے. جناب موسیٰ اس قوم کے لیے نجات دہندہ بن کر آ گئے، فرعون کے چنگل سے نجات دی. واقعہ طولانی نکال کے لے آئے جناب موسیٰ. سامنے دریائے نیل. سنیے سامری بنتا کیسے ہے. سامنے دریائے نیل تھا. ظاہر ہے کہ دریا کو عبور کرنا عام طاقت کا کام نہیں ہے. سامنے دریا، موسیٰ سامنے آئے. موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، عصا. عصے کو جناب موسیٰ نے دریا پہ مارا. قرآنی واقعہ ہے، دریا نے بڑھ کے راستہ دے دیا. دریا دو حصوں میں بٹ گیا. دریا یوں بہتا تھا، ہر دریا یوں بہتا ہے، لیکن دریا نیل یوں بہتا ہے. لیکن آپ سمجھیے،
دریا جب پھٹ گیا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ادھر کا پانی جو ادھر جا رہا ہے یہ تو فطری بہاؤ ہے، لیکن جو ادھر کا جانے والا پانی یہیں رک جائے، یہ موسیٰ کی طاقت و قوت و معجزہ نمائی کو سمجھنے کے لیے کسی قوم کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اب اگر موسیٰ کہ اس معجزے کو قوم نہ سمجھ سکے تو پھر اس قوم کو سامری سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سامری سے تبھی بچ سکتی ہے قوم جب موسیٰ کے اس معجزے پر یقین کر لے اور جھوٹے موٹے معجزات کو اپنی نظر میں نہ لائے۔ دیکھا دریا نے پانی بڑھ کے راستہ دے دیا، ادھر کا پانی رکا ہوا ہے، کہا چلو آگے بڑھو، نہیں بڑھتے۔ اگر قیادت پر یقین نہیں ہوتا تو قوم قائد کے پیچھے چلنے میں کمزوری محسوس کرتی ہے۔ یہیں سے سامری اپنا جادو چلاتا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا چلو، قوم ہچکچا رہی تھی تو جبرائیل ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ یہاں دو تفسیریں کی گئی اس کی۔ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، ان میں ہی جہاں ساری امت تھی ان میں ایک سامری بھی کھڑا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سامری الگ سے نہیں آتا، سامری انہی صفوں سے آتا ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا ہے باطل کبھی خالص ہو کر نہیں آتا، اس میں کچھ نہ کچھ حق کی آمیزش ہوتی ہے۔ آپ کو مندر کا پجاری نہیں بہکا سکتا، آپ کو مندر کا پجاری نہیں بہکا سکتا گیروا کپڑے پہن۔ آپ کو اگر بہکائے گا کوئی تو ایسا ہی ہو کر بہکائے گا جس سے آپ بہک سکتے ہیں۔ سامری ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اپنا لباس، اپنی وضاحت ویسی بنا لیتا ہے جیسی اس قوم کی ہوتی ہے۔ چنانچہ جبریل آئے، گھوڑے پر سوار ہو گئے، گھوڑے کے پیر کی نیچے کی مٹی جہاں گھوڑا رکھتا ہے وہ پھدکنے لگتی، حرکت میں آتی۔ یہ سامری نے دیکھا، کسی اور نے نہیں دیکھا۔ سامری نے اٹھایا اور جلدی سے اس کو محفوظ کر لیا۔ جب وہ محفوظ کر رہا تھا تبھی اس کی نیت کچھ اور تھی، انہیں اسے محفوظ کر لیا۔ اور جب محفوظ کیا اور دریا کے اس پار آ گئے تو جب وہاں آ کے اترے تو دیکھا کہ وہاں جو بت پہلے سے موجود تھے وہ بچھڑے کی شکل کے تھے۔ کیسے تھے؟ بچھڑوں کی شکل۔ سامری نے دیکھا کہ یہاں یہ مال بہت جلدی فروخت ہوگا، اس نے ایک بچھڑا بنا دیا۔ بچھڑا بنایا کہاں سے؟ انہی بنی اسرائیل کی عورتوں سے سونے چاندی کے زیورات اکٹھے کیے۔ سامری عورتوں کے ذریعے سے بہت جلدی داخل ہوتا ہے، اس ذریعے سے بہت جلدی آتا ہے۔ اس نے مٹی اٹھائی، مٹی کو مقدس بنایا۔ اس کا مطلب یہ سامری مقدسات کا سہارا بھی لے کے آتا ہے، تنہا نہیں آتا ہے، یہ مقدسات کا سہارا لے کر آتا ہے، اور خواتین پر بہت جلدی قابو حاصل کر لیتا ہے۔ انہیں سونے چاندی کے زیورات اکٹھے کیے اور ایک بچھڑا ڈال لیا اسے، لیکن خواتین کو بہت جلدی بہکا دیتا ہے۔ کتنی جلدی؟ ان سے اگر آپ چاہیں تو دن میں موم بتی جلوا سکتی ہیں۔ یہ بے سوچے سمجھے جا کے بیچاریاں دن میں موم بتیاں جلاتی ہیں۔ اللہ، میں نے ابھی دیکھا جوگی پورے میں ادھر کوئی ایک نئی درگاہ بن گئی ہے، درگاہوں پہ درگاہیں، درگاہوں پہ درگاہیں۔ درگاہیں بننا قوم کا علاج نہیں ہے، بلکہ جسے جوش کہتا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ جب تک اس کو ادا نہیں کریں گے خانقاہیں کچھ نہیں کر سکتی۔ دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک علم ہے، علم کی جڑ میں ممبر سرچ کر رہا ہوں، موم بتیوں کو ایک الاؤ چل رہا ہے دن میں 12 بجے، کوئی پورا پیکٹ ڈال کے جا رہا ہے اس میں، ایک موم بتی، اگر بتیاں موم بتیاں سب آتے سکھا سے۔ اس قوم سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں جلا رہی ہے؟ جسے ایک موم بتی جلانے کا شعور نہیں ہے، اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کا شعور کہاں سے پیدا ہو جائے گا؟ اور جو دن میں موم بتی جلا دے اس کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن کوئی خطیب آپ سے آئے گا، وہ آ کے کیا کہے گا، اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ لیکن جو دین جتنا میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے اس کی الٹی بجانے والے بھی آئیں گے، اور جب وہ بجائیں گے تو آپ ان کی بھی واہ واہ کریں گے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں آپ کی واہ واہ کا مجھے کوئی زیادہ بھروسہ نہیں ہے۔ اب
لہذا نہ کرے تو بہتر ہے. اور آپ کو یہ نسخہ دے رہا ہوں میں آپ سے, آپ واہ واہ کو نکال دیجئے, ممبر کی اصلاح خود ہو جائے گی. ایسے آئیں گے منہ سے تھوک اڑنے لگتا ہے, طرح طرح کی فریاد شروع کر دیتے ہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کچھ کہہ رہا ہوں, میں قبرستان میں نہیں ہوں, میں زندوں میں پڑھ رہا ہوں. ایسی ایسی فریاد آپ سے بلند کر کے پھر آپ کو مجبوراً کہنے کر پڑتا ہے واہ واہ مول صاحب کیا کہنا. یہ واہ واہ کوئی ٹیکس نہیں ہے آپ کے اوپر, اسے نکال دیں آپ اپنے ذہن سے, خالی سننے کے عادی پڑے, غور و فکر کے عادی پڑے. بس میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, اور یہ میرا جیسا کوئی دیوانہ ہی کہہ سکتا ہے آپ سے, کیونکہ اب ہماری پتہ نہیں ہے کہ کتنی عمر باقی ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ فرش عذاب بہت قیمتی چیز ہے. جلدی سے آئیے, میں سامری کو پہچانوا دوں تھوڑا تھوڑا. یہ عورتوں کے ذریعے سے بہت جلدی نفوذ کرتا ہے. ایک طاق میں 2 موم بتی جلا کے آپ خالی اسے چوم لیں یوں کر کے بس, اور 2-4 عورتوں کو دکھا کے کر دیں آپ یہ عمل, پھر ہماری کوئی ماں بہن نہیں پوچھے گی. ہم سے ہر بات پوچھتی ہے, کہاں سے کمایا, کتنا کمایا, آج کیا لائے ہو, کیا خرچ کیا ہے. نہیں پوچھتی ہے تو یہ نہیں کہ تم 3 میں کیا عمل کر رہے ہو. جاتے رہیں گے وہ بھی اسی کو چومنا چاہتا ہے. اگر ہمارا یہ سلسلہ نہ ہوتا تو ہم کہیں بھی اپنی آمدنی کے لیے, آپ جوگی پورے جائیے, 1 درگاہ کی 4 درگاہیں بن گئی. یہ آمدنی کے لیے بنی ہے, یہ مولا کے لیے نہیں بنی ہے. یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں ایک گولک رکھ دی. ایک صاحب کے پاس 2 بیگھے زمین تھی, انہوں نے سوچا چلو ایک درگاہ ہی بنوا لو, کچھ تو سال میں آمدنی ہو ہی جائے گی اس سے. انہوں نے دھندا شروع کر دیا. ماشاءاللہ 2 بیگھے میں کتنا پیدا ہو سکتا تھا, اتنا بھی 1 ہفتے میں ہو جاتا ہے. اب جب یہ گر اوروں کو ہاتھ لگے گا, ایک اس کے برابر میں بنوا لے گا. جب بنتی چلی جائیں گی تو ہمارا عالم کیا ہوگا, ہم سارا اپنا زور اسی کے اوپر صرف کر دیں گے. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, جہاں مستند درگاہیں ہیں وہ اپنی ہیں, موجود ہیں. درگاہ عالیہ ہے, یہ بگرا ہے, یہاں ایک معجزہ ہے, یہاں کی ایک کہانی ہے, یہاں کی ایک کیفیت ہے, یہاں کا ایک علامت, لیکن اس کو اسی دائرے میں رکھنا چاہیے بس. آئیے تو سامری کیسے بنتا ہے؟ یہ خواتین کے ذریعے سے بہت جلدی کامیاب ہوتا. انہیں انہی سے زیورات خرید لیے اور اکٹھا کیے, ایک بچڑا بنا دیا. وہ بچڑا کرتا کیا تھا, اسے جب ہوا کے رخ پہ رکھتا تھا اور وہ مٹی جو اس کے پاس تھی وہ اس کے اندر ڈال دیتا تھا. قرآن کہتا جسدا لہو خوار, وہ ایک ایسا جسم تھا جو بولتا تھا, بچڑے کی سی آواز نکلتی تھی. بولتے ہوئے بت سے نمٹنا یہ ہر سماج کا کام نہیں ہے, ہر معاشرے کا کام نہیں ہے. جب بت نے بولنا شروع کیا تو تفسیروں میں آپ دیکھیں 10 دن جناب موسیٰ تو کوہ طور پر چلے گئے قوم کی ہدایت کا سامان لینے, توریت لینے. 10 دن کا اضافہ ہو گیا, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً, اس پر 10 دن کا اضافہ ہو گیا, 40 دن ہو گئے. اسی 10 دن کے عرصے میں سامری نے ایک تو پروپیگنڈا کیا کہ موسیٰ کا تو انتقال ہو گیا, اور اس نے اس بچڑے کو بنایا. جناب ہارون وہاں موجود تھے. چھوٹی سی قوم میں سے, سنیے میں تفسیر کے حوالے سے عرض کرتا ہوں, 6 لاکھ افراد گمراہ ہو گئے. کتنے؟ 6 لاکھ. سامری نے چھوٹی سی قوم میں سے 6 لاکھ افراد گمراہ کر. اور جب اکثریت جو ہے راستے سے ہٹ جائے تو اقلیت کے پیر خود بخود ڈگمگانے لگتے. مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم مثلا 500 آدمی بیٹھے ہیں, مگر ہے نہیں, شاید 250 ہوں گے. چلیے ہم یہاں 250 آدمی بیٹھے ہیں. 250 میں سے 250 آدمی سب کے سب الٹی قمیصیں پہن کے آ جائیں, اور میں اپنی شیروانی بھی الٹی کر لوں. یہ جو 25 بیٹھے ہوں گے سیدھی قمیص پہنے ہوئے, یہ اپنے کو اگر اس وقت تھام کے لے جائیں تو یہ عزم کی بات ہے. 25 سیدھی پہنے بیٹھے ہیں اور 250 الٹی. سیدھے کون ہیں, 25 یا 250؟ بتائیے کون سیدھا ہے؟ اب جو سیدھی قمیص پہنے بیٹھے وہ اپنے آپ کو دیکھیں گے اور سوچیں گے ہم پتہ نہیں غلطی پہ تو نہیں. اگر دین کا یقین موجود ہے تو یہ 250 میں سے 25 بالکل صحیح ہیں اور 250 بالکل کنڈم ہیں.
لیکن ان سے نمٹنے کے لیے کس یقین کی ضرورت ہے؟ ہادی غیبت میں چلے گئے موسیٰ، سامری مقدسات کا سہارا لے کے آ گیا. توجہ دیں گے آپ.